لیکن وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو رأیت رجلا یقاتل دونہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک مرد دیکھا جو سرکار کے گردا گرد لڑ رہا تھا۔ یار ساری دنیا چھوڑ کے چلی گئی تھی، جو ایک مرد لڑ رہا تھا احد کے میدان میں، وہ نامی گرامی بندہ ہوا ہوگا، مان لیتے ہیں وہ ایک مرد ہی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم قندوز جو افغانستان کا شمال مغربی آخری ضلع ہے، اس کا نام ہے قندوز کے رہنے والے ایک سید صاحب گزرے ہیں، سید ابراہیم قندوزی۔ اس کے حوالہ جات دربار عالیہ گوڑا شریف کی جو میرے منیر لکھی گئی ہے، اس میں جو اہل بیت کے فضائل کی معتبر کتابیں ہیں، اس میں اس کا بھی نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے بھی اس کا نام لیا ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے چوٹی کے اکابر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم قندوزی لکھتے ہیں کہ سرکار کا فرمان ہے کہ حضرت حیدر کرار کی ایک نیکی جو احد کے میدان میں ڈٹا کھڑا رہا ہے، ساری دنیا چھوڑ کے چلی گئی، علی نہیں گیا، اور پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر، علی کا یہ ایک عمل ایک ترازو پر، علی کا ایک عمل زیادہ وزنی ہے۔ اس طرح کے کلمات سرکار نے صرف مولا مرتضیٰ کے لیے 2 مرتبہ فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب عمر ابن عبد بدھ کو تلوار ماری، جمپ مار کے، پہلے آپ نے کیج کی کشتی لڑی، دشمن کا آدمی آیا، اسے گھوڑا خدا کے خندق کو پار کرنا چاہا، پار نہ جا سکا، گھوڑا بیچ میں گر گیا۔ مولا مرتضیٰ نے دیکھا کہ دشمن کے خندق میں گر گیا ہے، چھلانگ لگا کے پیچھے چلے گئے۔ یار ایک آدمی ایک کے مقابلے میں ایسی جگہ چلا جائے جہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، بچنے مچانے کا کوئی راستہ نہیں، ڈیفنس کی کوئی صورت نہیں، یہ وہ چھلانگ لگائے گا جس کو ازل سے یہ سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ کوئی بھی ہو علی تجھ پر غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ کیج کی کشتی کا پہلا نمونہ ہے۔ اب نہ اس کا کوئی دوست حمایت کر سکے، نہ ان کا کوئی دوست حمایت کر سکے۔ پیچھے چلے گئے، جب وہاں پہنچے اس کو کہتے ہیں سنبھل جا، سنبھلنے کا موقع دیا۔ وہ کہتا علی تو وار کر، ان کا علی کے وار آگے گواہ ہیں کہ جس جگہ علی نے وار کیا جوابی وار نہیں آیا، اس لیے جان سنبھالی، اور مولا مرتضیٰ نے وار کیا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے، جمپ کر کے باہر آ گئے۔ جس وقت باہر آئے تو عمر ابن عبد بدھ وہ شخص تھا جو پوری زندگی میں کسی سے گرا نہیں، اور اس سمے عرب تھا، خیبر کا رہنے والا تھا، مگر دنیا مانتی تھی کہ خیبر کے برابر کا جوان کوئی نہیں ہے۔ جب مولا مرتضیٰ نے سامنا کیا سرکار کا، سرکار فرماتے ہیں علی یہ دیکھ للکار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کون ہے تمہیں سے جو جلدی جنت میں جانا چاہے؟ یہ طنز کر رہا تھا کون ہے جس کو شہید کیا جائے کہ جلدی جنت میں چل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوشیار ہو جا، ہوشیار ہوا۔ وہ کہتا ہے پہلا وار علی تو کر، انہوں نے کہا علی کے وار کو مت آزماؤ، اس آزمائش کے جتنے مریض گزرے ہیں آخری سانس ان کا میری تلوار ہی ہوتا رہا، بچو اور کوشش کرو، وار کرو۔ وار کیا، آپ نے ڈھال پر لیا، ڈھال پر لینے کے بعد مولا مرتضیٰ نے جوابی کارروائی میں جمپ کر کے ایک تلوار ماری، وہ گھوڑے پر ہے، مولا مرتضیٰ پیدل ہیں، قد بھی درمیانہ ہے، اور وہ کفار کہتے ہیں علی جب اکیلا ہو، لڑائی سے باہر ہو، درمیانے قد کا آدمی ہے، لیکن جب میدان میں اترا ہوا تو اللہ کا شیر ہے، اس کا قد بھی بڑا ہے، چھاتی بھی بڑی ہے، وزن بھی زیادہ ہے۔ ٹوپی پہ وار کیا، ٹوپی لوہے کی ہیلمٹ تھا، وہ لوہے کی ٹوپی 2 ٹکڑے ہو گئی، کھوپڑی 2 ٹکڑے ہو گئی، باڈی 2 ٹکڑے ہو گئی، گھوڑے کی زیند 2 ٹکڑے ہو گئی، گھوڑے کو تلوار لگی، گھوڑا 2 ٹکڑے۔ یہ موقع ہے دیکھنے کا، اس جگہ نعرہ کس کا لگا؟ سرکار کا فرمان ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ میرے کاغذات میں اگر مرد کوئی ہے تو صرف علی ہے، میرے کاغذات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف علی کی ذوالفقار ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ تفسیر روح البیان۔ سنیوں کے پاس تو 2 ہی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر مدارک ہے، ایک تفسیر روح البیان ہے۔ اگر آپ کوئی بڑی سے بڑی تفسیر نکال کے آپ دکھا دیں، تفسیر طبری کا پہلا درجہ بنتا ہے، نکال کے دکھا ہم نہیں مانتے،
روح البیان لکھے تو مانیں گے. روح البیان نے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اس کے تحت لکھا ہے. اس جگہ سرکار نے نعرہ مارا ہے. وہ پہلی حدیث تقریری تھی, یہ حدیث قولی ہوئی. سرکار نے خود اپنی زبان, یہ دو نعرے مارتے ہو, ایک ثبوت اس کا خدا کی کائنات میں لاؤ کہ تمہارے والے نعرے سرکار نے کبھی مارے نہ کبھی لا سکے ہو نہ آئندہ لا سکتے ہو. اس نعرے کو چیلنج کرنا چاہو کر سکتے ہی نہیں ہو. پہلا نعرہ جو تھا وہ بدر میں لگا. دوسری مرتبہ جب سب بھاگ گئے ایک علی رہ گئے. اس وقت حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا صحیح سچا دوست اور بھائی دیکھا تو علی دیکھا. جامی مرحوم نے اس موقع پر بہت خوبصورت خیال آرائی کی ہے. وہ فرماتے ہیں بجنگ احد چون نبی ماندہ تنہا خدا یش فرشتہ دانا دے علی را. جب ساری سنگت چھوڑ کے سرکار کو بھاگ گئی اس وقت رب نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی علی کو کیوں نہیں بلاتا. علی مشکلوں کے وقت پہنچنے والی شخصیت کا نام ہے. جو خلافت ظاہریہ اور خلافت باطنیہ اس کا فنکشن ذکر کرتے وقت علامہ علوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کیا ہے. کہتے خلافت ظاہریہ کا فنکشن کیا ہے؟ عدالتیں قائم کرنا, مجرموں کو سزائیں دینا, سرحدوں کی حفاظت کرنا, ملکی پیداوار کو بقدر کفایت تک پہنچانے کی کوشش کرنا, آرمی موبیلائز کرنا, سرحدوں کی حفاظت کرنا اور تعلیمی مدارس قائم کرنا, لوگوں کو پڑھنے لکھنے کی سہولتیں فراہم کرنا, مہنگائی کو روکنے کے لیے لوگوں کے لیے خوشحالی مہیا کرنا. یہ خلافت ظاہریہ کے کام ہے. چلی کب ہے خلافت ظاہریہ؟ کا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلی ہے, امام حسن پر ختم ہوئی ہے. خلافت راشدہ جس کا نام ہے وہ یہاں ہے. خلافت باطنیہ کب چلی ہے؟ کا جب سے لے کر نبوت چلی ہے. کن تو انا و علی نورن واحدن, میں اور علی ایک نور تھے. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسے 14,000 برس پہلے کی بات ہے. میرا اور علی کا نور ایک تھا, لیکن فلما خلق آدم قسم ذالک النور بجزئین, جس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس نور کے 2 ٹکڑے کر لیے. ایک میں ہوں جو فجزء انا و جزء علی. اب نبی کیا کرتا رہا؟ کہا نبی نبیوں کو ٹریننگ دیتا رہا کہ اس طرح نبوت کرتے ہیں, اس طرح پیغام الہیہ کو وصول کرتے ہیں, اس طرح قوم تک پہنچایا کرتے ہیں, اس طرح تلخیاں پیش آتی ہیں اس پر صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے. جو مشکلات بڑھتی جائیں تو مرتبہ بڑھتا جاتا ہے. پھر خلافت باطنیہ کا کام کیا تھا؟ کہا کوئی ڈوبنے لگے کہے یا علی پہنچیو. خلافت باطنیہ. ہاں خلافت باطنیہ. کبھی دیکھا اپنی زندگی میں کسی نے کہا ہو کوئی مصیبت آئی ہو کہ یا حضرت عمر پہنچیو؟ سنا ہے کبھی؟ یا ابو بکر صدیق پہنچیو, یا حضرت عثمان غنی میری غریبوں کو دور کیجو. کیونکہ خلافت ظاہریہ کا کام وہ ہے جو پہلے بتلایا ہے. خلافت باطنیہ کا کام اسلام کے اصلی ڈھانچے کو اپنی حالت میں رکھنا. جب سب ادھر ادھر ہو جائیں بگڑ جائیں اس وقت اسلام کی اصلی حالت نہ بگڑنے دینا. ہر دور میں ایک مجدد کا ہونا وہ ضروری ہے. اہل بیت میں سے ایک مجدد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اصل دین میں بنیاد ہے اہل بیت. باقیوں نے دین ان سے سیکھا ہے, ان کے گھر دین آیا ہے, یہ فرق ہے. امام حسین نے بھی یہ بات میدان کربلا میں کہی تھی کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں اسلام آیا ہے, جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. باقی لوگوں نے ہم سے دین سیکھا ہے, ہم نے کسی سے نہیں سیکھا. اس لیے جو الادب المفرد ہے امام بخاری کی, اس نے کہا کہ اہل بیت سے پڑھا کرو, اہل بیت کو پڑھایا نہ کرو, کیونکہ ان کو تمہارا معلم مقرر کیا گیا, وہ تمہارے استاد ہیں. اور اس بنیاد پر اب سرکار نے اپنی زبان سے بھی نعرہ لگایا یا نہ لگایا؟ اور احد میں بھی اور بدر میں بھی. احد میں لگایا, بدر میں لگایا رضوان نے, اور احد میں لگایا ہے جبریل امین نے. اور سرکار فرماتے ہیں علی منی و انا منہ, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یعنی میری نبوت و رسالت
علی کے دم قدم سے زندہ ہے، اور علی کی علویت اور اس کی غوثیت و قطبیت وہ میری نبوت سے وابستہ ہے۔ جب تک میں قائم ہوں اس وقت تک وہ قائم ہے، میں کب تک قائم ہوں؟ جب تک میرا اللہ قائم ہے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، اور علی کا تعلق مجھ سے ہے، میں ہمیشہ کے لیے قائم ہوں، علی ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ اور اس جگہ جبریل بھی نے کہا یا رسول اللہ انا منکما، کہ علی تم سے، تم علی سے ہو لیکن میں تم دونوں سے ہوں۔ اس جگہ علی برطا کے ساتھ اپنی صفیں برابر کرنا جبریل امی کا معلوم ہوتا ہے۔ نوریوں کا مزاج اور ہے، ظلمانیوں کا مزاج اور ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اس تکون میں مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ تو اس بنیاد پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رضوان نے بھی نعرہ مارا ہے، جبریل نے بھی مارا ہے، سرکار نے بھی مارا ہے، اب روکا کس نے ہے؟ معلوم ہوا یہ منافقین کا پیشہ تھا، علی کا کوئی نام لے تو نام نہیں لینے دیتے۔ اور ایک مرتبہ خیبر کے میدان میں جس وقت حضرت ابوبکر صدیق گئے کامیابی نہ ہوئی، فاروق اعظم گئے کامیابی نہ ہوئی، چھوٹی چھوٹی کے جنگی جرنیل میدان خیبر میں اترے لیکن کچھ نہ بنا، اور آخر سرکار دو عالم صاحب ایک شام کو فرمانے لگے لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے سچا پیار کرتا ہے، اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ اور جس وقت جھنڈا دیے جانے کا وقت آیا تو حضرت حیدر قرار کو دیا، پہلے پوچھا علی ہے کہاں؟ انہوں نے کہا اس کی آنکھیں آ رہی ہیں، کہا بلا کے لاؤ، بلا کے دیکھا آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آنکھیں آ رہی ہیں، کہا پٹی کھول دو آنے دو انہیں، پٹی کھولی، دیکھا آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، سرخی ہے، کمال درجے کی درد ہے بے انتہا، ایک پھونک ماری درد جاتا رہا، دوسری پھونک ماری سرخی جاتی رہی، تیسری پھونک ماری ورب جاتا رہا۔ سرکار نے جھنڈا ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ علی ہے جرار لیس بفرار، کا جھنڈا دینے کا پرنسپل بتایا، کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ یہ بار بار حملہ کرنے والا ہے، بھاگنے والا نہیں۔ سمجھ آئی ہے نا بات؟